جب تم وقت کے مسلمان نہیں ہو سکتے، ابھی تو تم مسلمان نہیں بنے ٹھیک سے، تم جو قربانیاں کر رہے ہو یہ قربانیاں تمہاری کس کام آئیں گی؟ اگر کسی کو تمہاری قربانی سے تکلیف ہو رہی ہے، کیا ہوا تھا؟ تمہیں ابراہیم کی قربانی تو یاد ہے، ابراہیم کی قربانی تو تمہیں یاد ہے اے مسلمانوں، تمہیں ابراہیم کی قربانی تو یاد ہے، تم وہ بھول گئے کہ جب حابیل اور قابیل سے قربانی مانگی گئی تھی، کیوں قابیل کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی؟ حالانکہ بہت اچھی قربانی قابیل نے دی تھی، اور اگر دیکھا جائے مال و زر کے اعتبار سے تو حابیل سے اچھی قربانی قابیل نے دی تھی، کیوں نہیں مانی قابیل کی قربانی؟ کیوں اللہ نے تسلیم نہیں کی؟ اس لیے تسلیم نہیں کی کہ اللہ اپنی قربانی تب تک قبول نہیں کرتا کہ جب تک انسانوں کو راحت نہ پہنچائی جائے۔ قابیل اپنی تمام مال و زر لٹا دیتا، لیکن اگر اس نے حابیل کو قتل نہ کیا ہوتا تو اللہ قبول کرتا۔ اس نے انسانیت کو نقصان پہنچایا، لے آؤ 10 لاکھ کا بیل، لیکن اگر تم انسان کو نقصان پہنچاؤ گے تو تمہاری قربانی اللہ تک پہنچے گی بھی نہیں۔ اللہ قربانی دل کی مانگتا ہے، دل کی قربانی۔ کیا ہے قربانی کا فلسفہ سمجھتے ہو؟ جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں ڈال کر سڑکوں میں پھرانے کو قربانی نہیں کہتے، یہ ایک حاجرہ کے دل کا ارمان ہے۔ تم جانتے ہو کہ قربانی کسے کہتے؟ اتنا تو پڑھ لیا نا سب نے کہ وہ گئے اور چھری پھیری اسماعیل کے گلے میں اور دمبا آ گیا اور دمبا قربان ہو گیا، تو جاؤ بھائی گائے بکریاں کاٹنی ہے، دمبے ذبح کرنے، یہ ہے قربانی۔ اس کے آگے کا تو پڑھو کہ ہوا کیا کہ جب گھر لے کے آئے اسماعیل کو اور حاجرہ نے اسماعیل کا لباس بدلا تو حاجرہ نے دیکھا کہ ان کے لبتے جگر ان کے بچے کے گلے پر نشان تھا، چھری کا، گلے پر چھری کا نشان تھا۔ حاجرہ نے ابراہیم سے پوچھا میرے والی یہ اس کے گلے پر کیا ہوا اسماعیل کے گلے پر؟ تو کہا کہ میں لے کر گیا تھا قربان کرنے۔ ابراہیم نے پورا ماجرا بتایا کہ دمبا آ گیا تو دمبے پہ چھری چل گئی، اسماعیل بچ گئے۔ حاجرہ وہ گلے کا نشان دیکھ کر کل 17 دن اور کہیں لکھا ہے 70 دن زندہ رہی، اور جتنے دن زندہ رہی بس یہ کہہ کے مار ہوتی رہی کہ میرے والی اگر یہ چھری چل جاتی تو کیا ہوتا؟ یہ ہے قربانی کہ اگر یہ چھری چل جاتی تو کیا ہوتا؟ یہ کہہ کے ایک ماں صرف یہ سوچ کر ہاتھ جوڑ کے بی بی حاجرہ سے ہاتھ جوڑ کے، ہاں آپ نے قربانی تو سکھا دی کہ آپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری کا نشان دیکھ کر جبکہ بیٹا صحیح سلامت سامنے کھڑا ہے آپ نے اس کو نہلا بھی دیا، آپ نے اسے نیا لباس بھی پہنا دیا، مگر پھر بھی وہ گلے کا نشان دیکھ کر آپ یہ کہہ کے دم توڑ گئی اور آپ سے برداشت نہ ہوا کہ اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا؟ چلو چل کر ذرا کربلا میں ام رباب کو سلام تو کرو کہ دیکھ رہی تھی کہ علی اصغر کے گلے پر تھی۔ یہ ہے قربانی۔ کون سمجھے گا قربانی کو؟ یہ تالیاں بجا کے جانوروں کے پیچھے بھاگنا قربانی نہیں ہے، یہ قربانی ابراہیم کی قربانی ایک غم کا استعارہ ہے۔ 10 ذی الحج کو کتنے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے، کتنے لوگ ابراہیم کو اور اسماعیل کو یاد کرتے ہیں۔ کیا بہت آسان سمجھتے ہو کہ جب ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی تھی تو بہت خوشی تھی ابراہیم کو؟ ارے اگر خوشی ہوتی تو کبھی بیٹے کے گلے پر خنجر رکھ کے آنکھوں میں پٹی نہ باندھی ہوتی۔ یہ ابراہیم کا کلیجہ تھا کہ جب بیٹے کے گلے پر چھری رکھی تو آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، اور وہ حسین کا کلیجہ تھا کہ علی اکبر کے سینے سے سینہ کھینچ، وہ حسین کا کلیجہ تھا۔ آؤ پھر کرو قربانی۔ یہ سڑکوں پہ رش، یہ انسانوں کو تکلیف دینا، یہ تکلیف پہنچ رہی ہے۔ جس کو جہاں پہنچنا ہے وہ 1 گھنٹے میں پہنچ رہا ہے۔ مجھے تو یہاں مجلس میں آنا تھا، کسی کو ہسپتال جانا ہو، کسی کے یہاں کوئی آخری سانسیں لے رہا ہو، کسی کو ہسپتال جانا ہو، یہ سڑکوں پہ رش لگا ہوا ہے کیونکہ لوگ جانوروں کو لے کے نکلے ہوئے۔ قبول ہوگی قربانی؟ اللہ کی لعنت پڑے گی مسلمانوں کے اوپر۔ اگر کسی کی جان تمہاری قربانی کی وجہ سے کسی انسان کی جان چلی گئی تو تمہاری قربانی اللہ تمہارے منہ پر مار دے گا۔ یہ قربانی تب قبول ہوگی کہ جب دل میں انسانیت کا جذبہ ہو، اور یہ انسانیت کا جذبہ سکھانے کے لیے یہ پرچہ سب بچھایا جاتا ہے کہ آؤ آ کر حسین کو رو تاکہ انسانیت کا جذبہ دل میں آئے، آؤ آ کر علی اصغر کے زخمی گلے پر رو تاکہ انسانیت کا جذبہ دل میں آئے، آؤ آ کر عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا ماتم کرو نا تاکہ دل میں انسانیت کا جذبہ آئے، علی اکبر کے زخمی جگر پر رو، ارے قاسم کے پامال لاشے پر رو، جب رو گے تو انسانیت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آؤ آ کر مسلم کے ان بچوں پر رو جو بے حال کوفے کی گلیوں میں در بدر بھٹک رہے ہیں۔ کیا گزری ہے مسلم پر، کون جانے کہ مسلم پر کیا گزری۔